تو یہ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ویسے عمر میں مجھ سے وہ چھوٹے ہیں، میرے بارے میں انہوں نے بڑی غلیظ زبان مختلف مواقع پر استعمال کی ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی سب سے پہلے اس کی حقیقت کو لوگوں پر کھولنے والے جو افراد ہیں ان میں میرا شمار ہوتا ہے کہ وہ عقائد میں، مسائل میں، عدالت صحابہ میں شدید گمراہ شخص ہے، اور اسی طرح سانحہ کربلا کے بارے میں وہ ایک انتہا کو چلا گیا جو انتہا رافضیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اپنے فرقے کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں چونکہ انجینئر کے خلاف بولتا ہوں لہذا مجھے سرٹیفکیٹ دو کہ میں تمہارے فرقے سے ہوں، ہاں صرف اس وجہ سے۔ لیکن میں انہی سے کہوں گا کہ آپ کو مل گیا سرٹیفکیٹ؟ ہاں، یہی بات میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کی حافظہ اللہ تعالی۔ وقتاً فوقتاً فون پہ وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو کبھی کبھار چٹکی کاٹتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری بنیاد جو ہے وہ دیوبندیت ہے، آپ کو دیوبند کے سارے مولویوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور نجی محفلوں میں گالیاں بھی نکالتے ہیں، اعلانیہ گمراہ بھی ڈکلیئر کر دیا جتنے ان کے پائلٹ ہیں۔ پائلٹ وہ ہوتے ہیں جو اس فرقے کے لیے مناظرے کر رہے ہوں، تو آپ ان کی زبان ذرا سن لیں۔ میں نے کہا آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، ساری باتیں دیوبندیوں والی کرتے ہیں، قصے کہانیاں بھی ان کے والے سناتے ہیں، صرف آپ نے ایک حدیث بیان کر دی من کنت مولا فہذا علی مولا، فہذا کے ساتھ بھی ہے یعنی یہ، اور فہذا کے بغیر بھی، دونوں الفاظ درست ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، اس بات پہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی جو ان کے فرقے سے ٹکراتی ہے، صرف اس بات پہ کہ آپ نے وہ بات کیوں کر دی جو بات تو درست تھی مگر بات تھی رسوائی کی، ہاں ہمارے فرقے کے خلاف تھی، وہ آپ نے کیوں کر دی۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت انکاری ہیں آل البیت کی شان کے، کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ کہتا ہوں یہ اقراری نہیں ہے۔ انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی کتابوں سے کون انکار کر سکتے ہیں؟ اقرار نہیں کرتے۔ تو طارق جمیل صاحب نے اقرار کیا کہ ہمیں حضرت علی کو پروٹوکول دیتے وقت مولا علی کہنا چاہیے، تو وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے۔ تو میں طارق جمیل صاحب سے پھر اکثر فون پہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بات پہ انکار نہیں کیا، اقرار کیا ہے۔ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو خیر مجھے بتایا، مجھے تو مرڈر اٹیمپٹ کی دھمکیاں بھی کئی دفعہ ملی کہ تم آل البیت کا نام لینا چھوڑ دو جی۔ تو میں نے کہا آپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کمپرومائز کروں؟ آپ ان کا نام لے کر ان کو آن کر کے ان کی مسجدوں میں جا کے انہی کے حق میں بیان کر کے بھی ان کی نظر میں زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں، تو میرے لیے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے مجھ سے اختلاف رکھنے کے لیے، تو مجھے کیسے ہضم کریں گے؟